سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت میں حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ پروگرام احکام تجارت میں آپ کے پیارے پیارے مدنی پھول ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کی سوالات کا جواب دینے کا انداز ماشاءاللہ دل لبھا دینے والا، اور پھر عوام کی جو رہنمائی ہوتی ہے یہ قابل دید بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے مجھ سے کہ کسی کا مال اس کی بغیر اجازت کے کاروبار میں لگا دیا، اب اس سے کچھ نفع بھی حاصل ہو چکا ہے، جب یہ مال لوٹایا جائے گا تو کیا نفع بھی ساتھ لوٹایا جائے گا یا صرف خالی مال لوٹایا جائے گا؟ بغیر اجازت کے کسی کے مال کو کاروبار میں لگا دینا جی، یہ غصب کی صورت ہے۔ صحیح۔ عام طور پر اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ وراثت میں بھی پیش آتے ہیں کہ ترکہ جو ہے سب ورثہ کا اس میں حق ہوتا ہے، جی، لیکن کوئی ایک وارث جو ہے وہ اس پر قابض ہو کر اس کام کو اپنا کام سمجھ کے چلا رہا ہوتا ہے، نفع بھی خود رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں علماء نے بیان کیا کہ وہ نفع تو اس کے حق میں مال حرام ہے، جی، جو اس کا حصہ ہے وہ تو حلال ہے، اس کے حصے سے زائد جو مال ہے وہ نفع اس کے حق میں حرام ہے۔ اب وہ جو نفع ہے جی، اس کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور بہتر یہ ہے کہ جن کا مال تھا نفع انہی کو لٹا دے۔ صحیح۔ اس کی صراحت فقہاء نے کی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ ان کو لٹاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں لوٹاتا تو اختیار ہوگا اسے؟ اصل میں ان کا تو حق ہی نہیں ہے نا، اصل رقم پر حق ہے۔ صحیح۔ منافع الغصبی لا یدمن، یہ فقہ کا معروف قاعدہ ہے صحیح۔ کہ غصب کے جو منافع ہیں اس پر ضمان نہیں ہے، صحیح۔ تو اصل جو مال ہے اس کا یہ حق رکھتا ہے۔ صحیح۔ کال ہے مدنی چینل کے ناظرین کی، کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید وقاص علی ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو کاروباری لوگ پی ڈی سی چیک دیا کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ وعدے کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر یہ وقت پر کلیئر نہیں ہوتا تو کیا اس کو وعدہ خلافی کے زمرے میں لیا جاتا ہے؟ جی مجھ صاحب۔ دیکھیے چیک جو ہے نا، جس کو گھمانا ہو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چیک دے دو، جی، اچھا بھروسے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں چیک، ایسا نہیں ہے کہ خالی گھمانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جی، چیک دینا بھروسے کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ چیک دینے میں ٹیکنیکل ایریاز ہیں، تو بعض ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر چیک ایشو کرنے والا قانونی گرفت میں آ سکتا ہے۔ صحیح۔ میں ایک مرتبہ جیل گیا، بیان کرنے گیا تھا، صحیح۔ تو وہاں قیدیوں میں بیان کیا، اب وہاں کس سے کیا حال پوچھا جائے؟ جی، ظاہر بات ہے وہاں جو بھی آیا ہے۔ کم از کم الزام تو ہے، وہ جی، ہر ایک کی اپنی داستان ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے نا، اس نے کچھ سوالات مجھ سے پوچھنا شروع کیے، نماز روزے کے اور کئی مسائل، مجھ سے رہا نہیں گیا نا، میں نے پوچھا آپ کس جرم میں آئے؟ کہنے لگے چیک باؤنس ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ چیک دیا اس نے اپنی پارٹی کو، چیک باؤنس ہو گیا تھا تو وہ جیل میں تھا۔ ظاہر بات ہے وہ جو پریشانی، پشیمانی اور جو خسارہ، تو یوں ایسا نہیں ہے کہ چیک خالی کسی کو جو ہے وہ وقتی طور پر ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی ایک
بعض صورتوں میں اعتماد بھی آ جاتا ہے، چیک ساتھ میں لگاؤ تاکہ سامنے والا اگر نہ دے سکے تو وہ قانونی کارروائی کر سکے۔ اوورآل جو ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، آ ہی نہیں سکتے، کہ ان سے آئیں گے ہی نہیں، اب وہ چیک دے کے ٹرکائے یا زبانی کلامی ٹرکائے یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ گفتگو کے بنڈل لگاتا رہے، تو یہ ساری چیزیں تو طارِ عنکبوت ثابت ہوتی ہیں، پھر واضح ہو جاتی چیزیں کہ آپ سچ بول رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ حقائق کا سامنا کرنا چاہیے کاروباری دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو بندہ حقیقتوں کو سامنا کرتا ہے اس کے لیے پرابلم فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ لوگ اصل چیز سے ہٹ کے جھوٹوں پر پکڑ لیتے ہیں کہ تم تو جھوٹے آدمی ہو۔ کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھئی کوئی ایسا کرائسس زندگی میں آ جائے، نہ تو فرار ہوا جائے اور نہ ایسا ہے کہ آپ فون ہی نہ اٹھائیں، جی فیس کریں، لوگوں کو حالات بتائیں، ٹائم مانگیں، صحیح۔ تو یوں اچھی نیت ہوتی ہے تو منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب، یہ اس کیفیت میں یہ جو چیک کو رکھوا لیا جاتا ہے، اس میں کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ بچت کی بھی راہ بن سکے؟ دیکھیں، اس پر تو کوئی ماہر قانون ہی مشورہ دے سکتا ہے۔ جی جو ایک دو ویڈیو میں نے بعض وکیلوں کو دیکھی ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی چیک پہ یوں لکھ دیا جائے، یوں لکھ دیا جائے، یوں لکھ دیا جائے، تو پھر وہ قانونی گرفت اس پر نہیں ہوتی، صحیح تو اب وہ حسب موقع لکھا جاتا ہے، ظاہر بات ہے صحیح کہ یہ چیک جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے، کوئی وکیل ہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے اس پر۔ صحیح۔ کال لیتے ہیں جی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اسٹف ٹوائز کا جو بند سامان ملتا ہے دیکھے بغیر، اس کو لینا کیسا؟ جی بغیر دیکھے؟ اصل میں انہوں نے ٹوائز کا لفظ لکھا ہے، اور ٹوائز میں ظاہر بات ایک طرح کے کھلونے تو ہوتے نہیں ہیں، مختلف کھلونے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کہ کیا کیا کھلونے ہیں، اس کا بعض اوقات آئیڈیا ہوتا ہے نا۔ صحیح کھلونوں میں کیا ہوگا، گاڑی ہوگی، ہیلی کاپٹر ہوگا، کوئی جیپ ہوگی، کوئی اور ایسی چیز ہوگی، بعض اوقات کوئی جانور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو سملیرٹیز والے آئٹم ہوں، ان کے اندر سملیرٹیز ہوں، ملتی جلتی چیزیں ہوں، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر 5 روپے والی چیز بھی ہو سکتی ہے اور 5,000 والے بھی، ایسا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ملتی جلتی قیمت والی چیزیں ہیں لیکن ڈبے میں پیک ہیں، اور ان کا معیار جو ہے عام طور پر تول ہوتا ہے، تول کر بیچی جائیں گی۔ ایسی چیزوں کی تو اجازت ہے، لیکن جو چیزیں بالکل ہی مختلف ہوں، ایک دوسرے سے بالکل ہی ہٹ کر ہوں، ایک کی قیمت کیا ہے تو ایک کی کیا ہے، ایک کی کیا ہے تو ایک کی کیا ہے، تو مثال کے طور پر چارجر ہے، جی اب چارجر جو ہے وہ 500 روپے کا ہے، اب اس کے اندر کوئی 5,000 کی چیز بھی ہے، جی تو یوں بہت فرق والے جہاں چیزیں ہوں تو وہاں یہ ہے کہ اس کو پھر دیکھے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک ابتدائی جواب ہے میرا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے لینے میں تو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، غرر نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، تو اس میں کیلو کال کی گنجائش موجود ہے۔ جو پوچھنے والا ہے اس کا حق ہے کہ مزید وضاحت کرے اور اطمینان دلائے کہ اس میں دھوکے کا پہلو نہیں ہے، تو ہم نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں اپنی بات پر۔ مفتی صاحب، جس طرح بعض چیزیں ہیں نارملی، جیسے یہ ٹوائز کی بات ہوئی ہے، کھلونے نارملی تول کر نہیں بکتے ہیں، لیکن بعض چیزیں آتی ہیں جیسے یہ پیک ہوتی ہیں اور یہ تل کر بکتی ہیں، اتنے روپے کی کلو ہے، اب کلو میں 1 آ جائیں، 2 آ جائیں، 5 آ جائیں، 10 آ جائیں کھلونے، اب پھر ایک پورا تھیلا ہوگا جس میں 20 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، کھلونے ہوں گے مختلف، اس صورت میں کیا ان کی خرید و فروخت؟ لنڈے کا سامان آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی تول کے بیچ رہا ہے، پیس وائز بکتا ہے نا۔ جی آپ چلے جائیں مارکیٹوں میں، جرسیاں بک رہی ہوتی ہیں، کوٹ بک رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پیس وائز بک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ خود پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تول پر کر رہے ہوتے ہیں، تول پر کرتے ہیں۔ تول کے حساب سے جو ہے نا لین دین ہوتا ہے ان کا، تو کسی چیز کا تول کے حساب سے۔ اب جو لنڈے کا جو کام ہے جی اس میں دیکھیں نا بڑے سملر چیزیں ہوتی ہیں، کم فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ان کے اندر نہیں ہوتا، پتہ ہے کہ یہ ہیوی کوالٹی کا مال لنڈا ہے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے، اس کا تعامل موجود ہے، عرف موجود ہے، تو یوں ہمیں فرق کر کے مسئلہ بیان کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، مفتی صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرا دوست قرض دینے کے لیے بھی تیار ہے، کیا میں قرض لے کر کاروبار شروع کر لوں؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، قرض جو ہے وہ لینا بظاہر تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن قرض لٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اور جو نیا کاروبار کر رہا ہو تو وہ تو ایک بہت بڑے رسک کا سامنا کرتا ہے۔ جی۔ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنے دوست کو پارٹنر بنا لیں۔ واہ۔ پارٹنر بنانے سے وہ آپ کے ساتھ رسک میں بھی شیئر ہو جائے گا، ایک سے دو اچھے ہوتے ہیں، اور تھوڑا اس کو اعتماد بھی رہے گا، تھوڑا سا ٹکا جا کے بھی کرتا رہے گا، ابھی کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا حساب ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے نا وہ قرض دینے والا پھر وہ کسی کو حساب دینے کا پابند تو ہوتا نہیں ہے، چونکہ وہ تو وہ پھر جواب بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ مشورہ ہے، ضروری نہیں ہے، قرض بھی لیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بآسانی اٹھا سکتے ہیں، تو کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے قرض لینے میں۔ اور دوسرا ایک مشورہ بھی ہم نے پیش کر دیا ہے، اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، بعض اوقات گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو گراؤنڈ پر ہے وہ بہتر سمجھتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ جی، ایک آپشن ہم نے بیان کیا ہے۔ مصعب، یہ تو سوال جیسے ابھی کالر نے فرمایا ہے کہ قرض، تو پھر قرض پر جو نفع آ رہا ہے وہ تو نفع رکھ رہا ہے، نفع کیا کی یہ تو سود کی گنجائش ہی کیٹیگری نہیں نہیں بنے ہے، گی؟ نفع کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، نفع دے نہیں سکتا نا، دے نہیں سکتا۔ دے نہیں سکتا، صحیح، نفع دے گا تو سود ہوگا۔ صحیح۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ درست ہے کہ قرض پر کسی قسم کا نفع نہیں لیا جا سکتا، خواہ وہ کرنسی کی صورت میں ہو، کسی بینیفٹ کی صورت میں ہو، جی، کسی مشروط سہولت کی صورت میں ہو، تو کوئی بھی مشروط نفع نہیں دیا جا سکتا۔ مصعب، اگر کسی نے رقم ادھار پر لی اور گناہ کے کام میں خرچ کی تو کیا ادھار دینے والا بھی گناہ گار ہوگا؟ اگر معلوم ہے کہ فلاں گناہ کے کام میں ہی خرچ کرے گا، جی، پھر تو رقم نہیں دینا چاہیے، اس کی ممانعت ہوگی۔ اور اگر اس نے جنرل کاموں کے لیے لی ہے اور پھر گناہ کے کام میں لگاتا ہے، پھر وہ خود گناہ گار ہوگا، اس کام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ کال لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ادھر ویلڈنگ کی دکان ہے، تو جب ہم کام کرتے ہیں تو شور بہت زیادہ ہے، جو اور آس پاس کے لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے ہم مجرم ہیں یا معاف ہیں؟ ویلڈنگ کی دکان ہو یا اس طرح کی بہت ساری جیسے چکی ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جن سے شور تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا دل زندہ ہے، احساس زندہ ہے، کیا بات ہے، آپ دوسروں کا احساس واہ۔ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ بس سوچتے ہی نہیں دوسروں کے بارے میں، صرف اپنا سوچتے ہیں۔ دیکھیے، ویسے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایریاز نہیں ہیں کہ بھئی سائٹ ایریا میں یہ کام ہوگا یا دیگر ایریاز میں یہ کام ہوگا، تو یہاں کمرشل ایریا کے اوپر بھی جو ہے وہ بنی ہوتی ہیں بلڈنگیں، بنی یعنی گھر بنے ہوتے ہیں۔ جی، کھارادر میں نے دیکھا، ہمارا دارالفتہ جہاں تھا جی، تو وہاں موٹر سائیکل کے میکینک بہت زیادہ تھے۔ صحیح، اب وہ اتوار کو دکان نہیں کھولتے تھے۔ پتہ ہے چلا کہ اہل علاقہ نے اسٹے لیا ہوا ہے کورٹ سے، اتوار کو انہوں نے کہا کہ ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا اور اتوار کو دکان انہوں نے نہیں کھلنے دی، نہیں کھلتی مارکیٹ۔ صحیح، تو اہل علاقہ کا حق تھا جب بھی جا کے اسٹے لیا نا۔ جی، اچھا، باقی دنوں میں اہل علاقہ نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، حالانکہ خواتین گھر پہ ہوتی ہیں، بچے گھر پہ ہوتے ہیں۔ تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کتنا بچا جا سکتا ہے اس بات کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے شور کے معاملات جو ہے نا کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، صحیح، اور ایسی راہ اپنائی جا سکتی ہے کہ شور کم سے کم ہو۔ آپ ڈرائیونگ میں دیکھیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کے سامنے سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے، بالکل متصل گزر رہی ہے، جی، اور جو کہ لائٹ بند کی جا سکتی ہے نا، کی جا ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کچھ نظر نہیں آئے گا، جی، روشنیاں ہوتی ہیں۔ جی، تو بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں کم سے کم شور ہو، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، تو ایسے طریقے اپنائیں۔ تو ان طریقوں کے اپنانے سے
بہت بہتری ہوتی ہے. مثال کے طور پر جنریٹر چلتے ہیں جی تو جنریٹروں کے ساتھ سلنسر لگ سکتے ہیں, صحیح. اور سلنسر کیا جنریٹروں کے اوپر پیکنگ ملتی ہے باقاعدہ. اچھا. جیسے میں نے دیکھا اندرون سندھ میں بہت سارے لوگوں نے یہ جو کرولا گاڑی ہے اس کا انجن لگایا ہوا جنریٹر میں, ہوں. وہ چلا رہے ہیں جناب, پوری رات چلا رہے ہیں. گیس کی جب بندش نہیں تھی پر تو زیادہ تھا, جی اب ان کے اوپر وہ ایک پیکنگ لگاتے تھے. صحیح. وہ گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جنریٹر چل رہا ہے. واہ. شور کو قابو پانے کے طریقے ہوتے ہیں, لیکن لوہار جو ہے, لوہار کا تو کام ہی شور کرنا ہے. جی لوہار بھی قابو پا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. جس چیز پر ضرب چوٹ لگی. مارنی ہوتی ہے اس جی کو کپڑا رکھ کے آواز کم کی جا سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے, بازو کا ایسا بھی لیکن شور کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے نا. اب بریانی والے نے ٹک ٹک کرنا ہے تبھی ریڈی تو والا لوگ ایک الگ مخلوق ہے, وہ ایک الگ مخلوق ہے. جی لیکن شور پر قابو پایا جا سکتا ہے. پایا جا سکتا ہے. یہ اصل ساری بات مجھ سے کیا فرماتے ہیں, احساس ہے. اگر احساس پیدا ہو اور جائے. احساس راستے نکالتا ہے. جی احساس کیا راستے بات ہے. نکالتا ہے, واہ. اور بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں. جی ایک اور کال دیجیے گا. شفقت رضا اتاری, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے تو بہنیں محبت کی وجہ سے بھائیوں کو اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں. کیا بہنوں کے اس طرح حصہ معاف کر دینے سے بھائیوں پر ان کا حصہ دینا لازم آئے گا یا وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ کبھی تو محبت میں اور کبھی دل ناخواستہ بہن, چونکہ اس نے واپس گھر میں آنا ہے, اسی گھر میں چونکہ یادیں ہیں والدین کی, اور معاف کر دیتی ہے. میں ایک پنجاب کے ایک بڑے شہر میں تھا, صحیح. بڑا شہر شمار کیا جاتا ہے. چیمبر آف کامرس میں بڑے تاجر حضرات موجود تھے, صحیح. اور اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک چھڑا. صحیح. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. اچھا. یعنی ان کی کسی نے توجہ ہی نہیں دلائی تھی اس موضوع پر کہ یوں جو ہے نا ماں باپ چلے گئے اور جو کچھ مال و اسباب آیا یہ بھائیوں کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ انہوں نے بہنوں سے تو مانگنے کی بھی ذمت نہیں کی. جی. یا بہنوں نے کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی, تو ملکیت تو ختم نہیں ہو جاتی. یعنی جو کچھ تھا باپ کا تھا, باپ کا انتقال ہوا تو اب جتنی اولاد ہیں سب میں تقسیم ہوگا. سب میں وہ تقسیم ہوگا. جو زوجہ ہے ان کی مرنے والے کی, اس کا بھی حصہ ہے. جی. تو اکیلے بھائیوں کا وہ کیسے ہو جائے گا؟ اب رہی بات یہ کہ بہنیں معاف کر دیں, دیکھیں معاف کرنے کی صورت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر الگ ہو جائیں. کسی کا 1 کروڑ بن رہا تھا اور 10,000 روپے کی کوئی چیز لے کر الگ ہو گئی, بس یہ میرے حصے میں, تو اس سے یہ ہے کہ معاف کرنے کا جو تقاضا ہے پورا ہو جائے گا. صرف زبان سے کہا ہے معاف کر دیا, تو چونکہ شریعت نے اس حصے کی ملکیت کو زبان پر موقوف نہیں کیا ہے. آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آفٹر اینڈ ایکسیپٹینس کے عمل سے گزرتے ہیں. جی. رضامندی کے ایک عمل سے گزرتے ہیں. جی. کرایہ داری کا معاہدہ ہو, گفٹ کا معاہدہ ہو, جی. سامنے والا دیتا ہے, ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, رضا کارانہ فیل پایا جاتا ہے. جی. لیکن وراثت جبری حق ہے. صحیح. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے باپ کا انتقال ہوا اور یہ بچہ بھی مالک بن جائے گا. صحیح. یعنی بغیر کسی اختیار کے جبری طور پر وراثت ملکیت میں آتی ہے. تو یوں یہ زبانی بول دینے سے ملکیت سے ختم نہیں ہوتی, جبری حق ہے. تو اس لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہی ملکیت زائل ہوتی ہے. بھائیوں کا بھی حق یہاں پر بنتا نہیں ہے کہ وہ بہنوں کو راضی خوشی دینے کی ہی صورت بنائے, زیادہ بہتر ہوگا تاکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں خوشحال رہیں. 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں. صحیح. 3 Z. 3 Z. ٹھیک ہے نا, صحیح. زر, زن اور زمین. دنیا کے اکثر قتل و غارت, اکثر جھگڑے, فساد, دشمنیاں, بھائی بھائی کا دشمن, بلکہ اولاد ماں باپ کے دشمن, اس میں زر اور زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اللہ اکبر. تو مال کی محبت جو ہے وہ کوئی کم چیز تھوڑی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ اللہ. تمہیں مال کی محبت نے اندھا کیا یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھ لیا. تو مال کی محبت جو ہے وہ
ایک تاجر آئے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ لوگ سودی بینکوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ جناب ڈیلیں پہ ڈیلیں سمجھاؤ تو بولتے ہیں کاروبار کا حصہ ہے, کیا کریں. اور مال کی محبت ہے نا جی جو انہیں اندھا کیے ہوئے ہے, اور وہ سود سے بچ نہیں پا رہے, سود سے دور نہیں ہو پا رہے. حالانکہ متبادل نظام آ چکا ہے. جی اسلامی بینکنگ کی کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جو بڑی واضح صاف ستھری ہیں, جی اور تاجر حضرات ان کے ذریعے جو ہے وہ فائنینسنگ لے سکتے ہیں. جی لیکن نہیں, جہاں چل رہے ہیں وہیں چلیں گے, کچھ سوچیں گے ہی نہیں. کوئی بتائے گا بھی کہ بھائی یہ جائز طریقہ ہے, کانٹریکٹ ہے, شریعت نے جو کانٹریکٹ بیان کیے ہیں, مداربت, مرابہ, شرکت, سلم, استثناء, اجارہ, یہ ان طریقوں پر مشتمل ہیں, ان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. یہاں باتیں کرنے پہ آ جائیں گے اور سود میں ملوث ہوں گے. جی تو یوں توجہ نہیں ہوتی, بس مال کی محبت نے جناب وہ دل و دماغ پر بعض اوقات پردے ڈالے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مصعب, اگر کسی نے سود کے پیسوں سے کاروبار شروع کیا, بعد میں اس نے توبہ کر لی, تو اب اس کاروبار کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے سود جو ہے اس نے وصول کیا, جی دو چیز ہوتی ہیں یہاں پر. جی ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی نے سودی قرضہ لیا, صحیح. سودی قرضہ لینے میں اس نے سود ادا کیا ہے, سود دیا ہے دوسرے کو, جی اور جو اضافی رقم ہوتی ہے اصل رقم سے وہ سود ہوتی ہے. تو حرام کی ادائیگی کی اس نے, حرام وصول نہیں کیا. تو اگر قرض لیا تھا اس سے کام کیا ہے, اور سود دینے کا گناہ اس پر واقع ہوا ہے, لینے کا واقع نہیں ہوا ہے. اور اگر ایسا تھا کہ وہ سود جو ہے وہ لیتا رہا اور سودی آمدنی تھی اس کے پاس, جی. تو لا محالہ ایسی رقم کا اور ایسی ملکیت کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جو سودی آمدنی ہے اس کو صدقہ کرے, کسی کام میں نہ لگائے. اب اگر لگا دی ہے جی. تو اس میں پھر پوری تفصیل آتی ہے. صحیح. اس کے لیے دارالفتاء اہل سنت سے جی رابطہ کیا کس جائے. شپ میں لگی ہے, کہاں لگی ہے, جی باقی ہے نہیں باقی ہے, جی تو پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس ٹاپک پر اگر آپ کو معلومات چاہیے, تفصیلی معلومات لینا چاہتے ہیں, تو دارالفتاء اہل سنت آپ رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے گی. کال لیتے ہیں. کیا آن لائن مارکیٹنگ میں فیک ریویو دینا گناہ ہے؟ ایک ریویو, فیک ریویو غلط بیانی پر اگر مشتمل ہے جی تو گناہ ہوگا. اگر آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی ڈمی کسٹمر ہے, جی ٹھیک ہے, چیز خریدی نہیں اور اس چیز کی تعریف بیان کرے, تو اگر وہ اس چیز کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ جو اس میں پائی جاتی ہے, جی مثال کے طور پر کسی مشہور کمپنی کا قلم ہے, اس کو پتا ہے یہ قلم جو نا اس کی نب بڑی اچھی ہے, اس میں دیر پا ہے, لکھائی اچھی ہوتی ہے, کہتا بھی یہ قلم ایسا ہے, تو یہ تو خلاف واقع تعریف نہیں ہے. جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو. اگر وہ یہ کہے کہ بھی میں نے خریدا ہے, بعض ایسے کسٹمر ہوتے ہیں نا اس سے ملتی جلتی چیز سالوں سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جی تو ان کا جو اس پر تجزیہ ہوتا ہے وہ ایک دکان کی خریداری سے مشروط نہیں ہوتا. ایک جنرل تعریف ہوتی ہے, ایک جنرل جو ہے وہ فیڈ بیک ہوتی ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نئی چیز آئی ہے, انوکھی چیز آئی ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل ہٹ کر ہے اور خریدار یوزر ہی اس کو وہ کرے گا, جی تو اب وہ یوزر بن کر کرے گا تو وہ خلاف واقع بات کرے گا. یعنی جو بات واقع کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہوتی ہے. جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے. صحیح. جھوٹ بول کر یا قسم کھا کر, ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ کاروبار کے اندر بار بار قسمیں کھائی جاتی ہیں, اس صورت میں کاروبار کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اگر قسم جو ہے وہ سچی بھی کھائی جائے تو بھی کاروبار سے برکت اڑ جاتی ہے, اور اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے جی تو ایک بات تو واضح ہے کہ جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. صحیح. اور اگر جھوٹی قسم کھا کے اس نے جو ہے وہ مال کم دیا ہے, کہا خدا کی قسم پورا تول کیا میں نے, پتہ چلا کہ جناب وہ تو کم ہے, قسم جھوٹی کھائی ہے اس نے, جی. تو اب جو مال کم دینے کا گناہ ہے وہ بھی ملے گا. کم مال دیکھ کے زیادہ اجرت لی, جو اضافی اجرت ہے یہ بھی حرام ہوگی. جی. تو یوں ایک جھوٹ کے بیسیوں جو ہے نا وہ احکام ثابت ہو سکتے ہیں, جیسے حالات و واقعات ہوں گے اس کے مطابق حکم بیان کیا جائے گا.
صحیح. مطلب اکثر ہوتا یوں ہے کہ پاکستان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا اس نے بیرون ملک کی لینگویج سیکھ لی ہے اور اسی طرز میں گفتگو کرتا ہے. پکچر بھی اس نے وہاں کی کسی عام بندے کی لگا لی ہے یا وہاں کے کسی بزنس مین کی پکچر اٹھا لی ہے، پلس یہ کہ نمبر بھی اسی ملک کا ہے، دوسرے ملک کا ہے. اب وہ یہاں پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، کاروبار 100% درست ہے، لیکن وہ جو پکچر دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کر کہ یہ فلاں بندہ ہے، بیرون ملک کا ہے اور ہم اس سے ڈیل کر رہے ہیں، اس سے سامان لے رہے ہیں، اور یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ڈیل کر رہا ہے. یہ کہتا ہے میں دھوکہ نہیں دے رہا اور نہ ہی دھوکہ دینے کی نیت ہے، چیز پراپر اچھی ہوگی، صحیح ہوگی، وہیں سے منگوا کے دے دوں گا، لیکن بیٹھا ہوا یہاں پر شو یہ کر رہا ہے، واضح یہ کر رہا ہے کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، وہاں کا ہوں. تو اس کاروبار کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں جو لہجے ہیں نا، جی لہجے اس پوسٹ کے لیے خاص نہیں ہے. صحیح. یعنی آپ جس ملک میں جاتے ہیں آپ اس ملک کے لہجے سیکھتے ہیں. جی معروف ہے ہمارے لینگویج سیکھنے والے، کوئی برٹش لہجہ سیکھتا ہے، کوئی امریکن لہجہ سیکھتا ہے. جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ لہجہ نہیں سیکھیں گے تو سامنے والے کی بات کو آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. میں نے ایک بچے سے نام پوچھا کہ نام کیا تمہارا ہے، عربی میں، عربی بچہ تھا. جی اب وہ شرمائے. اس کے بڑے بھائی نے کہا گلو. صحیح. میں حیران، گلو. گلو نام تو پاکستانی رکھتے ہیں، یہ عربی نے کہاں سے رکھ دیا؟ اللہ اکبر. یہ بات بتا رہا ہوں میں 2002 کی، اچھا. آج سے کوئی 23 سال پہلے. صحیح. میں پریشان، گلو نام سے کیسے بول دیا؟ پھر میں نے تھوڑی کڑیاں ملائی نا. اچھا، تو وہ لفظ تھا کل لہو. قل لہو. اور بعض جو عربی ممالک کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف بولتے گاف ہیں، پڑھتے ہیں. تو لفظ تھا گل لہو، اور وہ اس نے جو اپنے دیسی انداز میں بولا تو گلو ہو گیا. تو اب لہجہ اگر نہیں پتا ہوگا مجھے تو کیسے میں سمجھوں گا اس کی بات کو؟ تو لہجہ جو ہے وہ انگلش بھی یہی ہے، جو انگلش اسپیکنگ جس کو تھوڑی تھوڑی آتی ہے، ابھی آ رہی ہے، وہ سنتا ہے تو الفاظ پلے نہیں پڑتے، تھوڑی سی زیادہ اس کی اشتغال بڑھتا ہے، اس کی جو یوز ٹو ہوتا ہے وہ، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، لہجوں کا پتہ چلتا ہے، شارٹ کٹس کا پتہ چلتا ہے. شارٹ کٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں الفاظوں کے اندر. ایک ہوتی ہے کتابی لینگویج اور ایک ہوتی ہے بولے جانے والی لینگویج. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، آسمان زمین کا. صحیح. تو یوں لہجہ اس لہجے میں بات کرنا کوئی برا نہیں ہے. جی. اور کوئی بھی آئی ڈی نک نیم کی ایسا تو نہیں ہے نا کہ شریعت نے نک نیم حرام قرار دے دیا ہے. اچھا. محلے میں کیا گھروں میں جتنے بچے ہیں جن کے نک نیم ہیں سارے کے سارے وہ تو گئے پھر کام سے. تو نک نیم کی تو گنجائش ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے کوئی فساد لازم نہ ہے، کوئی ایسا نام نہ ہو کہ وہ لگے کہ جناب تو غیر مسلم ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو مسلمانوں کی اس میں مسلمانوں کی علامت کے خلاف کوئی چیز نہ پائی جائے. صحیح. تو رکھا جا سکتا ہے، لہجہ بھی بولا جا سکتا ہے. گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، آج تو بارش ہو رہی ہے، جی. اور وہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو وہ جملہ بولتے ہیں. جی. نہیں ہو رہی تو نہیں بولتے. دھوپ ہو تو دھوپ کا ذکر کرتے ہیں. جی. پوری ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو یوں یہ جو ہے وہ ایک جائز چیز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی لازم کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں سے بھی نہیں آ رہی. نہیں، دھوکے والی کیفیت تو نہیں اس میں آئے گی نا؟ دھوکے والی کیفیت نہیں. دھوکے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، جی، اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے سے. دھوکہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا نام ہے. جی. یہاں اس نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. جی. تو جب نقصان نہیں پہنچایا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال آیا ہے، 2-3 لوگوں نے مل کر کاروبار شروع کیا ہے، تو کیا پروفٹ برابر تقسیم ہوگا یا اس میں کمی بیشی کا سلسلہ ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے پروفٹ ریشو جو ہے وہ کیا سیٹ کیا تھا معاہدہ کرتے وقت. تو جو پروفٹ ریشو آپس میں سیٹ کیا انہوں نے، اگر یہ کیا تھا کہ ہم ایکول کریں گے تو ایکول ہوگا. جی. کال لیتے ہیں. جی. میرا نام ہے علی اتاری. مفتی صاحب، ہمارا کام جو ہے پکوان سینٹر کا ہے، تو ہمارے جو پکوان سینٹر کی لائن کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے
کہ جو ہے کوئی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو زیادہ ریٹ بتاتے ہیں 9,000 روپے. اب وہ بولتے ہیں ہمارے کو کم کرواؤ, پیسے تو کم کر دیتے ہیں, 1,500 روپے کم کر دیے, 1,000 روپے کم کر دیے. کسٹمر پوچھتا ہے آپ کتنے کلو کی جو ہے ہمارے کو چاول کی دیگ دو گے. ہم بولتے ہیں کہ جو ہے 10 کلو کی آپ کو جو ہے دیگ مل جائے گی. تو اس کو 10 کلو کی دیگ نہیں دیتے, اس کو 8 کلو کی دیگ دے دیتے. 8 کلو گوشت 8 کلو چاول ڈال دیتے, اس کو مطمئن کر دیتے کہ بھائی کہ آپ کو جو ہے 10 کلو گوشت اور 10 کلو چاول دیا ہے. تو اس میں کافی ہمارے جو پکوان سینٹر والے بھائی ہیں وہ بولتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے. اگر ان سے اس موضوع پہ بات کی جائے وہ بولتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے, کیونکہ اب یہ جو کسٹمر آیا ہے نا, یہ آیا ہے تو واپس چلے جائے گا, اس کو زیادہ ریٹ بتائیں گے, اس کو اس طرح نہیں تو اس طرح کاٹا جائے اس کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جی, ان کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے نا, کہ وہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گے, اعضاء گواہی دیں گے. تو آج تو آپ نے چھپڑ میں ڈنڈی مار لی, یہ کام حرام ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. یعنی قرآن پاک کی پوری صورت ہے جس میں کم تولنے پر مذمت بیان کی گئی ہے. کم تولنے پر پچھلی امتوں میں بعض قومیں کم تولے جانے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا. تو یہ جو ہے کہ گاہک چلا جائے گا, چلا جائے تو پھر چلا جائے, لیکن جہنم کی آگ تو نہ ملے نا. تو گاہک سے کمٹمنٹ کرنا 10 کلو چاول دیں گے, 10 کلو گوشت ڈالیں گے, اور 8 کلو چاول ڈالنا, 600 روپے تو کم از کم یہاں سے بچا لیے, پھر کوئی 1,000-1,200 روپے گوشت سے بچا لیے. تو یہ پورے مال کے بجائے کم مال دینا یہ دھوکہ ہے, یہ حرام ہے, اور یہ ایسا کام ہے جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ. اور پھر حقوقی بات بھی ہے, آپ حاجی نمازی بن جائیں کل, توبہ کر لیں, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کا حق دینا پڑے گا جب جو ہے وہ ازالہ ہوگا. اللہ اکبر. حق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا, لیکن حق اللہ برقرار رہے گا, اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ فرمائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. مطلب انسان کا ایک فیصلہ جو ہے, ایک طرز عمل, اس کو کہاں لے جاتا ہے. آپ روزانہ سودا کر رہے ہیں, جی, سمجھوتا کر لیا, غلطی پر آنکھ بند کر لی, روزانہ سودا کر رہے ہیں, تو روزانہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. جی, اتنی رقم ایسی ہے جو خالص مال حرام کے طور پر آپ کے پیٹ میں جاتی ہے, آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتی ہے, آپ کا لباس, آپ کے بچوں کے لباس کا وہ حصہ بنتی ہے. تو کتنی بھیانک صورت ہے, اور کتنی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ملامت کی بات ہے کہ انسان اس دلدل میں مسلسل گرے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے, آمین. اور ذہن بنے, یہ ہوتی ہے مردانگی اصل میں. حمیت اور غیرت یہاں دکھانے کی ہوتی ہے, نہیں بھوکا مر جاؤں گا لیکن دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو, جھوٹ نہیں بولوں گا, کم نہیں دوں گا. یہ ہوتی ہے اصول پسند زندگی. بیٹھ کے چرائیوں پر جناب پتہ نہیں کس کس پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اپنا معاملہ ہے, مطلب یوں انگلیاں ہوتی ہیں نا, یوں انگلی, تو یہ 3 انگلیاں اپنی طرف ہے, یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ پاک عقل و فہم عطا فرمائے اور آمین. عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. اچھا مصعب, مجھے ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے چکی والوں کے حوالے سے. ہمارے ہاں بعض چکیاں ایسی ہیں کہ جن میں پورا پیسہ لیا جائے گا. آپ اگر دانے پسوانے کے لیے جاتے ہیں تو پورے پیسے لے لیں گے, لیکن ساتھ میں آٹا بھی کچھ رکھیں گے. یہ ان کا عمل کیسا ہے؟ اچھا, دونوں کو پتہ ہے, جو گندم لے کر جا رہا ہے پسوانے والا ہے اس کو بھی, چکی والے کو پتہ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عرف ہے ہم لے سکتے ہیں. اولاً تو آپ نے وضاحت کی کہ دھوکے کی صورت نہیں ہے, دونوں کو معلوم ہے. جی, ٹھیک ہے. اب رہی یہ کہ اس کا حکم کیا ہے, اس کے لیے یہ بات کرتی ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے. جی, تو چونکہ چکی میں جو آٹا ہے, گندم جو پتھروں پہ پستی ہے, صحیح, تو یہ بیچ نہیں رہا آٹا, یہ صرف پسوائی پر آپ کی چیز پیس کے آپ کے حوالے کرے گا.
اور اس پیسے جانے میں گندم کی رگڑائی میں جو گرمائش پیدا ہوتی ہے، کچھ آٹا جل جاتا ہے، صحیح ہوا میں اڑ جاتا ہے، جی اس کے تول میں کچھ کمی آ جاتی ہے. صحیح تو اس تول میں جو کمی آتی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آٹے میں کٹوتی کی جاتی ہے. آدھا کلو 40 کلو پہ پونا کلو جی وہ کم دیا جاتا ہے. جتنی گندم آئی تھی اتنا آٹا نہیں ہوتا. جی یہ تو دھوکے کی صورت نہیں ہے، عرف و تعامل بھی ہے اور دونوں کو معلوم بھی ہے. صحیح. کال دیجیے گا. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر پارٹنر نقصان برداشت نہ کرے تو کیا وہ منافع کا حقدار ہوگا؟ جی پارٹنر نقصان برداشت کیوں نہیں کرے گا؟ نقصان برداشت کرنا پڑے گا. نفع کس کو کہتے ہیں؟ نفع کہتے ہیں نقصان پہلے نکالا جائے گا. صحیح نقصان ایک طرح سے سمجھیں ایکسپینس ہے. ایکسپینس نکالیں گے، پھر دیکھیں گے کیا بچ رہا ہے، پھر جو بچے گا وہ نفع ہے نا بھی. تو وہ تو اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہا ہے. جی جب کیپٹل کے اوپر نفع کا ایک حصہ ہوا ہی نہیں، نفع ہے نا، نفع ہوا ہی نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نفع ہو گیا بہت سارا، پھر ایک نقصان آ گیا، پھر نفع ہو گیا، چیزیں بیلنس میں آ جاتی ہیں. لیکن جب کلوزنگ ہو رہی ہے اور کام یہاں کھڑا ہے کہ نقصان بھی ہے، 2-4 لاکھ 5 کا نقصان بھی ہے، تو اب وہ کہے کہ نہیں میں اس میں شامل نہیں ہو رہا. تو بھائی نفع تو نکلے گا ہی اس وقت جب نقصان کو نکالیں گے، جی ایکسپنس کو نکالیں گے، اور کیپٹل سے جو زیادہ ہوگا وہ نفع کہلائے گا. جی تو وہ تو اپنے نفع سے زیادہ مانگ رہا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ صرف نفع کے مطابق لے رہا ہے. نقصان اس پر اگر پارٹنرشپ ہے، دونوں کا کام ہے، مطلب دونوں کا سرمایہ ہے، تو ایز پر کیپٹل وہ نقصان فیس کرے گا. صحیح یعنی جتنا کیپٹل جس کا تھا اتنا ہی نقصان اس کے اوپر آتا ہے. صحیح. مصب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے کسان سے گندم خریدی اور فصل خریدی ہے، آدھی رقم ادا کر دی اور آدھی رقم ابھی ادا نہیں کی، اور آدھی رقم ادا کرنے سے پہلے فصل تباہ ہو گئی، تو کیا اس صورت میں بقیہ رقم ادا کرے گا کسان کو؟ کسان سے فصل خریدی ہے، جی اچھا دیکھیں اصول تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی متعین مال خریدا جاتا ہے جی تو متعین مال اگر سپردگی سے قبل ہلاک ہو جائے، جی قبضے میں اس کے نہیں آیا، اگر تو کسان نے وہ اس کے حوالے کر دیا بھئی یہ تمہارے حوالے ہے، جی تو قبضہ اس نے دے دیا. قبضہ اگر اس نے نہیں دیا تو قبضہ دینے سے پہلے اگر مال ہلاک ہو جائے تو وہ بیچنے والے ہی کا ہلاک کہلاتا ہے، صحیح. اور وہ خریدار کے اوپر نہیں آتا. تو یہاں دیکھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے. جی کال دیجیے گا. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال ہے، کیا دکاندار خود اپنی چیز مہنگی کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہے؟ جی دیکھیے ہو سکتا ہے باقی لوگ بھی مہنگی بیچ رہے ہوں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جس سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جیسے امپورٹ ہو کر چیز آتی ہے اور ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو مارکیٹ میں تیزی آ جاتی ہے، چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. جیسا پیٹرول ہے، کہ پیٹرول بڑھتا ہے تو کرائے بڑھتے ہیں. تو یوں کچھ چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور وہ پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے اس کے مہنگا ہونے کا. جی تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا ریزن ہو اور سبھی مہنگی بیچ رہے ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے جی پھر تو وہ جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا. سر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے انلیز جگہ پر گھر بنایا، کچھ سال بعد گھر کا توڑنے کا نوٹس آ جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں گورنمنٹ گھر بنانے کی ضامن ہوگی؟ دیکھیے انلیز جگہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر قانونی ہو. جی بہت ساری جگہوں کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ورائٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ان کے ایریاز ہوتے ہیں. بعض جگہیں گوٹ آباد اسکیم ہوتی ہیں، بعض جگہیں کچی آبادیاں ہوتی ہیں. کچی آبادیاں بھی مطلقاً غیر قانونی نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ تو ہم نے ایک سرسری سی بات بتائی ہے. اب یہاں ہمارے سامنے گورنمنٹ کو فریق تو ہے نہیں. جی ہاں ایسا ہوتا ہے، این ممکن ہے
سائل کا جو سوال ہے وہ اس پس منظر میں ہو کہ گورنمنٹ نے کوئی جگہ گرائی ہو اور اس کا معاوضہ ادا کیا ہو. بہت سارے ایریاز میں ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے تو پھر اس ایسی جگہوں کا معاوضہ ادا کرتی ہے. جیسے لیاری ایکسپریس وے کا جب کام ہوا تو گورنمنٹ نے سب کو پلاٹ بھی دیے اور رقم بھی دی, رقم مقرر کی گئی. تو گورنمنٹ بغیر نقصان کے بھی دے سکتی ہے, نقصان نہ کرے تب بھی دے سکتی ہے. گورنمنٹ تو ماں کی طرح ہوتی ہے, دیتی نا غربا کو, فقراء کو امداد کر ہی رہی ہوتی ہے نا. اب جنا ہاسپٹل چل رہا ہے یا سول اسپتال چل رہا ہے, یا کوئی فیس تھوڑی ہے. ہزاروں لاکھوں کے علاج جو ہے نا وہ مفت ہو رہے ہیں, گورنمنٹ دے رہی ہے نا, ہو رہے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا ویسے ہی ایک استحقاق ہوتا ہے اس پر جو ضرورت مند ہو. ان کے لیے وہ چیزیں, ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے. شاید سوال اس پس منظر میں ہو. کسی کی ذاتی جگہ پر اگر اہل علاقہ نے, اہل محلہ نے مسجد تعمیر کر دی, اب وہ شخص جگہ کا یا پھر اس کی رقم کا تقاضا کرتا ہے, اب اس کی رقم کو کون دے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ مسجد بنی نہیں ہے. بنی نہیں ہے, نہیں. مسجد تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہی نہ رہے. یعنی ملکیت سامنے والے سے حاصل کی جاتی ہے. ملکیت حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ خرید کر حاصل کی, سامنے والے نے گفٹ کر دی, اس طور پر حاصل کی, اور پھر وہ اللہ کے لیے وقف کر دی جاتی ہے. جو جگہ کسی اور کی ہے تو غصب کی جگہ ہے, تو لوٹی ہوئی جگہ ہے. اب تو نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. اللہ اکبر. تو ہاں اگر غلطی کر لی ہے ایسی کسی نے, اب وہ مالک کو اس کا حق ادا کر دے, پھر یہ ہے کہ وہ وقف ہو سکتی ہے, مسجد ہو سکتی ہے. مسجد ہونے کے لیے پہلے تو وقف ہونا ضروری ہے نا, اور وقف ہونے کے لیے پہلے کسی کی ملکیت میں نہ ہونا ضروری ہے. ملکیت کا حصول ہوگا پہلے تو, یہ مراحل پورے کرنا ضروری ہے. صحیح. کال دیجیے گا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, جو گھریلو صدقہ بخش ہوتے ہیں, کیا گھر والے گھریلو صدقہ بخش سے ادھار لے سکتے ہیں؟ جی, گھر والے اپنے ہی گھریلو صدقہ بخش سے ادھار لے سکتے ہیں اگر تو اپنا ہی ڈبہ ہے نا. ڈبہ اگر اپنا ہی ہے, خریدا ہوا ڈبہ خود کا, تو ڈبہ بھی ان کا, پیسے بھی ان کے. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ ہے کہ پیسے نکال بھی لیے تو ان کی ملکیت تو برقرار ہے. لیکن ڈبہ کسی نے رکھوایا ہوا ہے تو پھر معاملہ الگ ہوگا. صحیح. اب اس پر تھوڑا قابل غور مسئلہ ہے. دوسرے حصے کا جواب تو سوچنا پڑے گا تھوڑا سا کہ اس کا کیا حکم ہونا چاہیے. صحیح. یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک بندے نے کسی سے قرض لیا ہے اور اب اس شخص کا انتقال ہو گیا, ورثاء کا پتہ نہیں ہے جسے قرض لیا تھا, اب یہ رقم لوٹانا چاہتا ہے, قرض لوٹانا چاہتا ہے, اب اس کی صورت کیا بنے گی؟ انتظار کرے گا. انتظار کرے گا. انتظار کرے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے کہ اس کو لگے کہ میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں, اور اب ان کے ملنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, پھر یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے ان کی طرف سے صدقہ کرے گا. لیکن صدقہ کرنا بہر صورت ضروری ہوگا. جی ہاں. اچھا, تو اصل مصب اگر تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر بعض چیزیں جیسے لقطہ کے احکام میں یہ بھی کہ یہ لقطہ نہیں مل گئی, یہ لقطہ نہیں, اس پہ قیاس بھی نہیں کر سکتے ہم. یہ لقطہ نہیں ہے, یہ امانت ہے. جی صحیح. مصب آپ کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے گزارش کروں گا, یہ بہت معلوماتی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے, آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھا بھی کریں, اسے شیئر بھی کریں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, اور جو بھی معاملات ہوں ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. انشاءاللہ ہماری قبر, ہماری آخرت, ہماری دنیا انشاءاللہ سنور جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو
تجارت غفلتوں سے تو بچا.